بخاری صاحب، جیسے ہم اکثر ہر پروگرام کے اندر بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دیتے چلے جا رہے ہیں، ایک طرف تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف کہہ دیتے ہیں کہ اگر ایران نے مذاکرات نہیں کیے تو بس ان کا کام ہم فوراً تمام کر دیں گے۔ جی بخاری صاحب، پوری دنیا امریکہ کو کہتی رہی کہ آپ کو جنگ میں شکست ہو گئی ہے، تو ٹرمپ جن باتوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں پھر یہ پریکٹیکلی کر لیتے اگر اتنا ہی آسان تھا تو؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ٹرمپ تیری کون سی کل سیدھی؟ کبھی تو تم یہ کہتے ہو کہ ایران بے چین ہے معاہدہ کرنے کے لیے، کبھی آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں اس کا حل جو ہے یہ تو معاہدے کی صورت میں امن قائم ہو سکتا ہے، کبھی آپ پھر ایسی دھمکی امیز گفتگو کرتے ہو جو نہ تمہیں زیب دیتی ہے ایز اے پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور نہ ہی ایک ایسے لیڈر کے طور پر جو ایک جنگ میں بری طرح سے شکست کھا چکا ہو۔ لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ شک نمبر 1، آپ نے تو 13 کا ذکر کیا، 13 کا ذکر کالیباف نے کیا، جی عراقچی نے بھی کیا ہے، لیکن شک نمبر 1 میں، ایم او یو کی شک نمبر 1 میں یہ لکھا ہے کہ پارٹیاں ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا بند کریں گی، الزامات کا سلسلہ بند ہوگا۔ ایک دن اس شخص نے اس کی پابندی نہیں کی ہے، اور بالآخر اب ایرانین قیادت کی طرف سے اس کو ریٹارٹ مل رہا ہے، وہ بھی اب جیسے جیسے جواب آپ دے رہے ہیں اس کا ہم ذکر بعد میں کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے جو کوشش آپ نے کی تھی پوری قوت کے ساتھ، پوری نیول فورس کے ساتھ، پوری ایئر فورس کے ساتھ، وہ دنداں شکن جواب ملا آپ کو اس کا۔ آپ کی ملٹری ہو، چاہے آپ کی نیوی ہو، چاہے آپ کے ایئر فورس ہو، وہ سب کچھ ناکام ہو کے میدان جنگ سے بھاگے۔ یہ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ ریالٹیز ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز جو پوری دنیا کو پتہ ہے۔ جی وہ جو طیارہ بردار جہاز آئے تھے، الیگزینڈر اور پتہ نہیں کیا کیا، ابراہم لنکن اور جیرلڈ فورڈ، کہاں ہیں وہ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں why have they left the battleground؟ کیونکہ دونوں ہی زخمی پرندوں کی طرح سے وہاں سے بھاگے۔ ایک یونان میں کئی ہفتوں تک اپنی مرمتیں کراتا رہا، دوسرا کو 1000 کلومیٹر دور جا کے چھپ کے بیٹھا رہا کہ ایرانین میزائل کی زد میں نہ آ جائے۔ یہ تو آپ کا حال ہے نیوی کا، جی جو آپ کو بڑا غرور تھا جس پہ۔ اب آ جائے ایئر فورس۔ ایئر فورس پہ آپ نے F-35 استعمال کیے، گرائے ایرانین فورسز نے، جو آپ کا گھمنڈ تھا یہ کہ ان جہازوں کو کہ تو کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا۔ از دیٹ رائٹ؟ جی۔ اچھا، پھر آپ نے کہا ہم اپنے پائلٹ کو لینے نہیں بلکہ حقیقت میں وہ سو کالڈ جو وہ یورینیم ہے افسودہ وہ لینے آئے تھے۔ 5 جواز گوا کے وہاں سے آپ ایسے بھاگے دم دبا کے کہ دوبارہ آپ نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ یہ ہے آپ کی ملٹری مائٹ کا برکس جس طرح سے نکالا ہے اکلوتے ایران نے۔ جی از دیٹ رائٹ؟ یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہمارے بالکل سامنے ہیں۔ آپ کے سپر پاور کا امیج جو ہے اب کوئی اور تباہ نہیں کر رہا ہے، خود پریزیڈنٹ ٹرمپ تباہ کر رہا ہے۔ ان کو یہ باور ہونا چاہیے کہ ہی از اسپیکنگ ایز دا پریزیڈنٹ آف دا مائٹیسٹ پاور آف دا ورلڈ، لیکن وہ صبح سے شام بیک اینڈ فورتھ جاتے رہتے ہیں، جیسے وہ یعنی اس پوری دنیا میں امن کے دائی کم ہیں اور جگلر زیادہ ہیں، وہ ڈگ ڈگی بجاتے رہتے ہیں۔ مجھے تو ایک بات پہ افسوس ہے کہ یہ جو جوکر ٹرمپ ہے، جو اس کے منہ میں آ رہا ہے یہ بولتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی ایک مسلم ملک مجھے بتا دیجئے جس نے اس کو چیلنج کیا ہو کہ بھائی صاحب یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ آپ ایران سے جوتیاں کھانے کے بعد پھر دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور مجھے وہاں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جہاں سبق سیکھنے کی بجائے ابھی تک بھی وہی غلامی کا توق گلے میں پہنے ہوئے امریکہ سے توقع رکھے ہوئے ہیں کہ وہ آ کے ان کو تحفظ فراہم کرے گا۔ یہ تو ہوگی جی ایک صورتحال۔ جی ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کیوں میں نے اس کو جوکر کہا ہے۔ انہوں نے ایک ترانہ گایا تھا، ایران کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ اپنی فضائی حدود کا دفاع کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ مینز ہم نے تو جی ان کی ایئر فورس تباہ کر دی ہے، ہم نے ان کی نیوی بھی تباہ کر دی ہے، ہم نے ان کی فوج بھی تباہ کر دی ہے، رائٹ؟ جی۔ پھر وہ کہتے ہیں حالیہ جنگ میں امریکی فوج نے ایرانی بحریہ کے جہازوں، فضائیہ کے طیاروں اور ریڈار نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بکواس جو ہے یہ اب ٹرمپ نے اپنا پرومو بنا لیا ہے، جہاں بھی بیٹھتے ہیں سب سے پہلے وہ پرومو آن کر دیتے ہیں۔ ان تینوں باتوں میں، چاروں باتوں میں جو میں نے بیان کی ہیں، دور دور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایرانین قوم نے بج نہیں کیا ہے، ایرانین افواج جو ہیں وہ آج بھی کھڑی ہیں، اور اب تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان کی قوت دفاع جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ تیز ہے۔
ایک تو یہ تو میرا یہ مشورہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ یہ پرومو بجانا بند کریں. لوگوں کو اب آپ کی حقیقت کا اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں جی ایران ڈیل کا خواہش مند ہے, ہم ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہیے. شخص کو ڈوب مرنا چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے. اس شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران میں قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے اپنے رجیم کے خلاف. ہم نے موساد کے ایجنٹوں کو وہاں بھیج کے جو مظاہرے ہوئے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ 45,000 بندے مر گئے ہیں, اور ایرانی حکومت کا موقف تھا کہ 3200 لوگ جو ہیں اس میں جو آگے لگائی گئیں, جو اندھا دھند فائرنگ کی گئی, جو بم پھینکے گئے, اس میں جو ہلاک ہوئے ان کو تو شہید بھی نہیں کہا جا سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کس رجیم کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھ لیا نا آپ نے منظرنامہ. اسی کے بعد شاید ان کا بیان بدلا ہے جو انہوں نے فیونرل پر مناظر دیکھے ہیں. دیکھیے مناظر تو دیکھیں, گفتگو تنزیہ کر رہے ہیں وہ. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ ایران کے لوگ خامنئی سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو آپ کہے کہ پریزیڈنٹ ہے ہوئے, وہ کدھر ہے آپ کی انٹیلیجنس ہوئے؟ آپ کو یہی نہیں پتا؟ آپ کو پتا لگ رہا ہے 1.5 کروڑ 2 کروڑ بندہ سڑکوں پہ دیکھ کے آپ کیا ہے؟ میرا تو دل کرتا ہے میں جتنا مذاق اڑا سکوں اس کا اڑاؤں. آپ مجھے بتائیے اتنا بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہونے کے باوجود, پینٹاگون ہے, CIA ہے, MPI ہے, یہ انہیں یہی نہیں پتا کہ وہاں ایران کی قوم کیا سوچتی ہے. اور اس پر مجھے بہت زیادہ حیرت ہے کہ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ میں نے کردوں کے ذریعے اسلحہ بھیجا تاکہ رجیم چینج کی جائے. خود تسلیم کیا کہ ہم نے موساد کے ایجنڈوں کے تھرو پیسے تقسیم کیے. خود پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ نے کہا انتظار کرو ہم آ رہے ہیں آپ کی مدد کے لیے. یار دنیا کی کان پر کوئی جو نہیں روں گی کہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے بارے میں آپ کیا کس قسم کی بےہودہ بکواس کر رہے ہیں. مجھے اس کے اوپر بہت حیرت ہے. میں پھر وہ جو ہے نا محرم گزر گیا لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ماتم کرتا رہوں. مسلم قیادت نے بہت مایوس کیا ہے مجھے ایز اے انڈیویجول, لیکن پوری مسلم امہ کو شکل دکھانے کے قابل نہیں ہے یہ لوگ کہیں بھی. بخاری صاحب لیکن ایران نے بڑا اسٹرانگ ریاکشن دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ان دھمکیوں پر. آلدو ان کی دھمکیاں تو کھوکھلی ہیں, وہ کانسٹنٹلی دیتے رہتے ہیں, مگر عباس عراقچی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ MOU کی خلاف ورزی ہے تو ہم حتمی معاہدے پر تب تک بات چیت ہی نہیں کریں گے جب تک آپ یہ دھمکیاں دینا بند نہیں کریں گے. یہ ایران کے ایک لیڈر نے کہا ہے. کالیباف نے بھی یہی کہا ہے. ایران کی سیکورٹی کونسل کا جو سیکرٹری ہے اس نے بھی یہی کہا ہے. میں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں تھوڑا سا دہرا دوں گا. عباس عراقچی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ دھمکیاں جاری رہیں تو وہ جو نیکسٹ فیز شروع ہونا ہے نا مذاکرات کا, جس پہ حتمی نتیجے پر پہنچنا ہے, وہ جو 60 روز کے اندر مینڈیٹڈ ہے, وہ ہم نہیں بیٹھیں گے اس میں. مجھے بتائیں کوئی فریق پوزیشن آف ویکنس سے کہتا ہے یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے یہ, ٹھیک ہے ایک بات. دوسری بات وہ کہتے ہیں وہ اور کچھ نہیں, اپنے دستوں کے علاج رکھ لے. کتنا بڑا طنز ہے, کتنا بڑا تھپڑ ہے موصوف کے منہ کے اوپر کہ یہ جو معاہدہ ہے MOU جو ہے اس کے اوپر تیرے دستخط ہے. پوری دنیا کو تو نے لہرا کے دکھائے تھے کہ میں دستخط کر رہا ہوں. اس کی پہلی شک یہ ہے کہ کوئی فریق ایک دوسرے کو دھمکیاں پریشرائز نہیں کرے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جی. ایران کی جو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ دھمکیاں بند کریں ورنہ جواب دوسری زبان میں دیں گے. اگین دا پوزیشن آف اسٹرینتھ, کہیں ویکنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹرمپ وہم میں مبتلا ہیں. پہلے اس کا بیان بتا دیں ٹرمپ کا. ٹرمپ یہ فرماتے ہیں معاہدے کو اس لیے ترجیح دیتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایران کی تقریباً 9 کروڑ 10 لاکھ آبادی اس کا خمیازہ بھگتے. اس کا جواب دیا جی نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے اس کے سیکرٹری نے. وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ وہم میں مبتلا ہے. دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں پاگل ہو گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں 9 کروڑ 10 لاکھ ایرانیوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. تم نے تو ایرانی تہذیب کو تباہ نیست و نابود کرنے کی بات کی تھی لیکن نتیجہ ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں نکلا اور الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو بیگ فار مذاکرات. وہ کہتا ہے بھیک مانگی تم نے مذاکرات. بخاری صاحب ایک تاثر ایگزسٹ کرتا ہے کہ ایران جو مذاکرات کے حوالے سے بڑا ایک اسٹرانگ پوزیشن لیتا ہے, یعنی اگر امریکہ ذرا سے بھی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایران جو ہے مذاکرات سے بیک آف کر جاتا ہے. جسے JD وینس نے بھی کہا کہ یہ صرف ایک حکمت عملی ہے. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایران اس کو صرف ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر استعمال کر رہا ہے یا پھر پریکٹیکلی دے افورڈ دس؟ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پریشر کون استعمال کرتا ہے, ویک آدمی یا پاورفل آدمی؟ اگر اس کو میں اسیوم کر لوں, مان لوں آپ کی بات کہ ایران پریشر کے طور پہ اس کو استعمال کرتا ہے تو ویک بندے کا کوئی پریشر نہیں ہوتا, اس کو تو ہر بات ماننی ہوتی. دیٹ مینس کہ ایرانینز آر ناٹ آن اے ویک فوٹنگ.
They are on a very strong footing. بالکل ٹھیک. بخاری صاحب ایک اور معاملہ جو کہ آپ کی اٹینشن بھی چاہتا ہے اور اس پر میں آپ کا تجزیہ بھی چاہتی ہوں. کل ہم نے بات کی تھی کہ حماس نے حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس پر اب بورڈ آف پیس یہ بات کر رہا ہے کہ اس یعنی ہتھیار لینا حماس سے یا ایک فریق کے پاس ہتھیار ہونا جو کہ ٹیکنوکریٹک کمیٹی ہوگی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حماس اپنی حکومت ختم کرنے کے بعد ہتھیار بھی جو ہے وہ سرنڈر کرے گی؟ دیکھیے ہتھیار سرنڈر کرنے کے معاملے میں جمع کرانے کا لفظ استعمال کیا, انہوں نے سرنڈر نہیں ہے. جی, ان کا کہ جب وہ کمیٹی اختیارات سنبھال لے گی, افیکٹو کنٹرول حاصل کر لے گی, تو ہم اپنا اسلحہ اس کے پاس جمع کرا دیں گے. اور اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا کمیٹی کا, وہ میں کل بتا چکا ہوں اس کے اندر کہ اس کے اندر 13-14 کے قریب فلسطینی ٹیکنوکریٹس ہوں گے. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے پیس بورڈ کے اس معاہدے کو کہہ لیجئے یا اس آؤٹ کم کو امپلیمنٹ کر دیا پریکٹیکلی کہ یہ لے جناب ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں, آپ کمیٹی کو یہاں اختیار دے دیں, اس کو یہاں بھیج دیں, ہم ہتھیار بھی اس کے پاس جمع کرا دیں گے. دس از اے پریلیوڈ کہ یہ الزام نہ لگایا جائے کہ دیکھیں جی حماس جو ہے وہ اس کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے. آئی تھنک اٹس اے وائز ڈیسیژن اینڈ ایز آئی سیڈ یسٹرڈے اٹ از ان کنسلٹیشن ود ایرانین ریجیم. ہوا میں نہیں ہے یہ فیصلہ. ٹھیک ہے. اب ناؤ دا بال از ان دا کورٹ آف آل دا سالس. جو سالس ہیں جس میں 8 مسلمان ممالک بھی شامل ہیں, آپ کو میں نے کل بھی کہا تھا یہ, ان کے اوپر ہے کہ وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس پیس بورڈ کے اوپر عمل درآمد کرائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو خواب تھے نا, کوئی ریویریا بنانے جا رہا تھا, کوئی اس کو ٹورسٹ ریزورٹ بنانے جا رہا تھا, وہ ان کے داماد صاحب جو ہیں وہ سمجھتے تھے یہ غزہ فلسطینیوں کو نہیں, ان کے ابا کی جاگیر ہے جہاں جا کے وہ یہ سب کچھ کر لیں گے. وہ تو اب ایک طرف ہو گیا, اس کی تو ہم باز گشت بھی نہیں سن رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, لیکن آئی ایس ایف جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے, بورڈ آف پیس کی بات کر لیں اس میں بھی موسٹلی بیرونی ممالک کے لوگ شامل ہیں. صرف یہ ٹیکنوکریٹک کمیٹی جو کہ وچ وڈ بی جس کو ہیڈ کر رہا ہوگا بورڈ آف پیس اور آئی ایس ایف, تو غزہ میں الٹیمیٹلی فلسطینیوں کی حکومت تو بننے نہیں جا رہی. دیکھیے اس میں انڈونیشیا نے 30,000 لوگ بھیجنے کا اعلان کیا ہوا ہے, وعدہ نہیں اعلان کیا ہوا ہے. اسی طرح سے ایجپٹ کے اندر ایک بڑی تعداد میں پولیس کا جو کام کریں گے لوگ, ان کی تربیت مکمل ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ٹوٹلی سارے غیر ملکی آ جائیں گے. یہ بھی سوال اٹھا تھا اسی پیس بورڈ میں کہ وہاں پر انڈیجنس حکومت تو ان میں میجورٹی مسلمانوں کی ہونی چاہیے, جس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اس میں کوئی ترکی کا بندہ نہ ہو, کوئی فلاں کا بندہ, یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں آ کے نظام سنبھالیں گے وہ ان میں میجورٹی مسلمانوں کی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب بیک ٹو ایران امریکہ معاملات اور پھر اسٹریٹ آف ہارموز جو کہ تھرو آؤٹ دس ٹائم پوائنٹ آف کنٹینشن رہا ہے. پھر سے اسٹریٹ آف ہارموز میں ایک تیل بردار جہاز کے اوپر نامعلوم حملہ ہوا ہے اور امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران نے یہ حملہ کیا ہے. میرا ذاتی رائے بھی بالکل یہی ہے کہ ایران نے ہی حملہ کیا ہوگا. کیوں؟ جی, ایران نے ایک پورا روڈ میپ دیا ہے کہ ہم نے اس کو کھول دیا ہے, صرف ہمیں انفارم کر کے ہم سے اجازت لے کے گزریں گے. امریکہ نے عمان کے ساتھ مل کے, عمان کے ساتھ مل کے ایک حرکت فرمائی کہ ایک نیا راستہ دریافت کر لیا ہے. اس راستے سے اگر کوئی ٹینکر جائے گا تو کیوں ایران نہیں روکے گا اس کو؟ تو میں تو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایران نے نہیں کیا تو کرنا چاہیے. تو یہ حملہ اس لیے ہوا ہے, یو کین ناٹ کریٹ نیو پیسیجز. دیکھیے وہاں پر بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں, اگر کوئی جہاز اڑ گیا بارودی سرنگوں کی وجہ سے تو آئے گا الزام ایران پر کہ نہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسج دے رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں کہ روٹ کیا ہے, آپ آئیے جاتے رہیے. تو اگر آپ نے یہ بھی نہیں کرنا تو وہ ایک بات اور میں وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ آبنائے ہرمز اب اسی طرح کی ہو جائے گی جیسے کہ پہلے جنگ سے پہلے تھی, یہ نہیں ہونے جا رہا. کل ہی ایک ذمہ دار ایرانین عہدیدار نے کہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جنگی ہتھیار جو ہے دیٹ از آبنائے ہرمز. بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل, اکنامک نیوکلیئر بام کہا جا رہا ہے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب ابھی ہم کل دیکھ رہے تھے کہ نیتن یاہو کو انہوں نے جے ڈی وینس کے ایکچولی مشورے پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے ساتھ 1.4 ارب کی بھارتی عوام جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے. یار خدا کی قسم جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص. اس نے جا کے وہاں فادر لینڈ جو کی تھی وہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں 2 اسٹیٹ سلوشن کو مانتا ہوں؟ یہ ہے جوتیاں کھانے کے بعد, جب اس کو اپنے ملک کے اندر اس کی مخالف سیاسی جماعتوں نے, اس کی اپنی جماعت نے, اس کے میڈیا نے جب اس کی ایسی تیسی کی ہے تو یہ یو ٹرن ہے مودی کا. یہ قابل اعتبار نہیں ہے.
نیتن یاہو کے بعد دوسرا شخص ہے جو اعتبار کے قابل نہیں ہے. اب یہ سارا ورڈ پریشر اور انٹرنل پریشر کی وجہ سے انہوں نے یو ٹرن لے کے کہا کہ 2 ریاستی حل, اس کی بات تو پچھلے 3 سال سے ہو رہی ہے. بھائی بخاری صاحب, نیتن یاہو کا کیا بنے گا جس نے کل امریکہ کو تازہ دھمکی لگائی تھی کہ آپ نہیں تو چلے بھارت تو ہمارے ساتھ ہے. اب مودی نے بھی ایسے اسٹیٹمنٹ دے دیا, تو نیتن یاہو اس پر پتہ نہیں کیسے ریئیکٹ کرے گا. میں نے آپ سے کہا کہ یہ اس نے کیوں کیا وہ تو میں نے بتا دیا. اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, وہ فادر لینڈ جو ہے نا وہ اب زمین پہ گرے گا. آپ دیکھیے گا بیان اس کے اوپر آئے گا ضرور. نیتن یاہو بولے بغیر کو منہ کی نا, ٹھیک ہے, بولے بغیر باز نہیں آئے گی. بخاری صاحب ایک اور معاملہ جو کہ بہت اہم ہے, ڈونلڈ ٹرمپ گئے نیٹو کے سربراہی اجلاس میں. پہلے تو انہوں نے جو نیٹو کی درگت بنائی ہے اور کافی تنقید کی ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرے خیال سے نیٹو اور ٹرمپ ایک ایسے نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں ان دونوں کے بیچ ریکنسیلیشن کا امکان جو ہے وہ بہت کم ہے. جی, اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نیٹو کے ساتھ امریکہ کی ایفیلیشن جاری رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نیٹو میں ابھی مزید بدمزگی ہوگی, کیونکہ ٹرمپ جہاں بیٹھ رہے ہیں وہیں نیٹو کی ایسی تیسی کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا, ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی, جب یورپ کو ہماری ضرورت تھی ہم وہاں پہنچے, جب مجھے ضرورت پڑی تو پیچھے سے ہٹ گئے. ہاں جی, ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں اولدو میں ضرورت نہیں تھی ایران جنگ کے لیے. بخاری صاحب ایک بہت بڑا امپورٹنٹ معاملہ F-35 دینا امریکہ کا ترکی کو, یہ ہے اصل ایشو. ہاں, پیٹ میں کافی مروڑ جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. دیکھیے یہ ہے اصل ایشو, اور اس پر نیتن یاہو کو بہت امبیرسمنٹ ہونے جا رہی ہے. اس لیے کہ جو کچھ کمٹ کیا ہے ٹرمپ نے اردوان کے ساتھ, اس کی ایک وجہ ہے. میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں 1 ہفتہ پہلے کا بیان ٹرمپ کا, جس میں اس نے کہا تھا کہ ترکی جنگ میں شامل ہونے والا تھا, میرے کہنے پر رکا ہے. سچویشن دیکھیں کیا ہے خوفناک. اگر ترکی آ جاتا جنگ کی صورتحال پھر یہ نہیں ہوتی. اسرائیل کی تو بینڈ بج جانی تھی. تو ٹرمپ اوز ہم سم تھنگ ایکولی گڈ, اس لیے F-35 کی بات اتنی اوپن ہو رہی ہے. ہاں جی, ایک بات. دوسری بات یہ, اس کا ذرا جواز دیکھیں کیا ہے. وہ کہتا ہے ہائے اللہ, کسی اور کے پاس F-35 آ گئے تو میری تو ایئر سپیریئرٹی ختم ہو جائے گی. بھائی تم مامے لگتے ہو, وہ امریکہ کے پروڈکٹ ہے, امریکہ کے اپنے تعلقات ہیں ملکوں کے ساتھ, وہ جس کو چاہے دے جس کو نہ چاہے دے. Who are you to guide them؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو کہا ہے ٹرمپ will have to do it. اگر ترکی کے ساتھ اس تعلقات کو ٹھیک رکھنا ہے, اگر نیٹو کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے نیٹو کی ایسی تیسی کر کے وہ چاہتا ہے کہ نیٹو اس کے ساتھ رہے, تو ترکی کین پلے این امپورٹنٹ رول. بالکل, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے شرکت ہی اس لیے کی بلکہ ٹرکی جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہا تھا. ایبسلیوٹلی رائٹ. جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی بالکل. بخاری صاحب ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اس پر تنقید کر رہا ہے, بہت اگینسٹ بول رہا ہے, لیکن ٹرمپ جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں ٹرکی کو F-35 دینے کی. تو بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے خطے میں اوور آل کچھ ڈائنامکس بدل رہے ہیں, الائنسز تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب نیتن یاہو یا اسرائیل امریکہ کے اتنے کلوز نہیں رہا. دیکھیے جو اس جنگ نے امریکہ کے اس خطے میں جو اس کی مونوپلی تھی اس کو تو بہت حد تک انڈرمائن کیا ہے. خلیجی ریاستوں کے جو سربراہان ہیں یا قیادت جو ہے وہ ابھی فوری فیصلے کرے یا نہ کرے, لیکن ایک احساس یہ پیدا ہو چکا ہے کہ ہمیں امریکہ نے نہیں بچانا. یہی احساس الٹیمیٹلی اس خطے کے ممالک کی ایک ایسوسیشن کا باعث بنے گا. ایران اس کا حصہ ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا, چاہے وہ ریجنل 4 کی بات ہو, چاہے وہ سعودی عرب اور پاکستان کے ڈیفنس پیکٹ کی بات ہو, نیو ریالٹیز آر کمنگ اپ ان دے. بالکل ٹھیک ہے. تو بخاری صاحب دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ دیتے ہیں یہ F-35 ٹرکی کو یا نہیں دیتے, کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے بھی جائیں گے اور جا کر انہیں کنونس کریں گے کہ وہ ترکی کو F-35 نہ دیں.